بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على شفيع يوم المحشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم ناظرین، آج ہم شہزادہ گلگو قبا راقب دوش مصطفیٰ گل گلزار فاطمہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بڑا اونچا مقام، جن کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، رب تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا ہی اونچا مقام نصیب فرمایا. احادیث طیبہ میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور حدیثوں میں ان کے مناقب بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے، جن کے حوالے سے آج دیکھا جا رہا ہے کہ بہت کم لوگ آپ کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں اور بہت کم لوگ آپ کے حوالے سے ذکر خیر کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. اسی لحاظ سے ہم نے آج یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک ایسا پروگرام کریں کہ اس میں امام عالی مقام کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے علو مرتبت کو ذکر کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ نواسۂ رسول شہزادہ گلگو قبا گلزار فاطمہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت مزید پیوست ہوں اور آپ کے حوالے سے ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے. اگر آپ دیکھیں تو اگر سب فضائل بیان نہ کر کے میں صرف اتنا ہی کہہ دوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، یہی فضیلت آپ کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسلک ہونا، آپ کی طرف منسوب ہونا اور آپ کی طرف
नवासे के रिश्तेदारी का मुंसलिक होना, यही उनकी फजीलत का सबसे बड़ा और सबसे अहम ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप नवासे हैं, और ऐसे नवासे कि जिनसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। आइए मैं आपके हवाले से गुफ्तगू करूं ताकि इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल भी बयान हो जाए, मनाकिब भी बयान हो जाए, और आपकी सीरत तैयबा भी बयान हो जाए, और रब तबारक व ताला इस गुफ्तगू को हमारे लिए और हमारे मरहूमिन के लिए ज़रिए नजात बनाए। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत अबू मोहम्मद और लक़ब तक़ी, सय्यद, और आपको सिब्त रसूल और रेहानतुर रसूल भी कहा जाता है। रमज़ानुल मुबारक हिजरी 3 की 15 तारीख़ में आप पैदा हुए। जब आपकी पैदाइश हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिनका नाम पाक खुद हज़रत जिब्रील बहिश्त से लेकर आए। इससे पहले हसन नाम किसी ने अपने बच्चे के लिए तजवीज़ नहीं किया था। ये एक ऐसा नादिर व नायाब नाम था कि जब आपने अपने इस नवासी का नाम हसन तजवीज़ फरमाया, हसन रखा, तो बहुत सारे लोगों ने इसे खूब पसंद भी फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि एक खूबसूरत बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बेटी को अता फरमाया है। आपने उन्हें अपने हाथों में लिया, और अपने हाथों में लेने के बाद उसकी तरफ खूब रहमत भरी नज़रों से देखा, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा इसका नाम क्या रखा है। तो उस वक्त आपको बताया गया कि हमने इसका नाम हरब रखा है। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने इसका नाम हरब नहीं बल्कि मैंने इसका नाम हसन रखा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कानों में अज़ान कही। ये भी कितना बड़ा शरफ़ है कि वो अज़ान जो आज हम अपने बच्चों के कानों में देते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई सैयद आले रसूल या कोई आलिम दीन या कोई नेक और मुत्तकी और परहेज़गार हमारे बच्चे के कान में अज़ान पढ़ें और वो अज़ान कहे तो उसकी बरकतें उसके लिए नाजिल हों। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ वो कितना बड़ा शरफ़ होगा कि इमाम हसन मुज्तबा के कान में अज़ान कोई और नहीं बल्कि सय्यदुल अंबिया दे रहे हैं। मुझे बताइए, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आपके कान में अज़ान दी होगी तो रब तबारक व तआला ने कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आपने उनका नाम हसन रखा तो आपने ये भी इरशाद फरमाया, मैंने इनका नाम हज़रत हारून के बेटे हज़रत शबर के नाम पर रखा है। इससे एक बात ये भी पता चली कि बुज़ुर्गों के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखना ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। आज इल्ला माशाअल्लाह, वरना अक्सर देखा जाता है टीवियों पर एक्टर्स वगैरह के जो नाम होते हैं उसको लोग पसंद करके अपने बच्चों के लिए वही नाम तजवीज़ करते हैं और उनका वही नाम रखते हैं। याद रखें, नाम का ज़ात पर बड़ा असर रहता है। कई जगहों पर ये रिवायतें मौजूद है, मुस्तफ़ा करीम ने हमेशा अच्छे नामों से अच्छे फाल लिए हैं, नेक फाल लिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आपका नाम हसन रखा तो आपने खुद फरमाया, मैं हज़रत हारून के बेटे के नाम पर इनका नाम रख रहा हूँ।
اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نام رکھا حسن، وہ حضرت ہارون کے بیٹے حضرت شبر کے حوالے سے آپ نے وہ نام تجویز کیا۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 3 نواسے تھے۔ یہاں پر اکثر لوگ صرف 2 ہی نواسوں کو جانتے ہیں، ایک حضرت امام حسن اور ایک حضرت امام حسین، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 نواسے تھے، حسن، حسین اور محسن۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ہارون کے بھی 3 بیٹے، ایک شبر، ایک شبیر، یعنی حضرت حسین کا جو نام رکھا شبیر اس کے متعلق، اور ایک ہے مشبر، اسی کے وزن پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسرے نواسے کا نام محسن رکھا تھا۔ یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ باعث برکت ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کام الحمدللہ یہ برکتوں سے بھرا پڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر کام میں سدھا حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور ہوں گی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جب حضور علیہ السلام کی کوئی اولاد باقی نہ رہی تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہی نواسے تھے کہ جن سے آپ اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حدیثوں میں سنتے ہیں بہت سارے صحابہ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ منظر ہمارے درمیان پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ نواسے آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ انہیں اٹھا لیتے، کبھی کندھے پر سوار کرتے، کبھی اپنی گود میں بٹھاتے، کبھی اپنی رانوں پر بٹھاتے، کبھی انہیں سونگھتے، کبھی انہیں چومتے، اور کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے کہ وہ ان کی زبان مبارک کو چوستے۔ یہ بہت سارے مناظر آپ روایت میں پڑھ سکتے ہیں۔ خود صحابہ کرام نے اس منظر کو پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ان کو سونگھا اور ان کو چوما، کبھی پیشانی مبارک کو چومتے، کبھی آپ کے لبوں کو چومتے، اس طریقے سے آپ کو بوسہ دیتے اور بہت ہی محبت فرماتے اور آپ سے پیار فرماتے۔ جب آپ کا وصال ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو آپ کی عمر اس وقت 7 یا 7.5 سال کی تھی۔ اس وقت آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 13 احادیث یاد تھی الحمدللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں 7.5 سال کی عمر میں 13 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کر لینا یہ کس قدر کمال کی بات ہے، اور آپ کا حافظہ کس قدر قوی ہے کہ آپ نے اس وقت 13 حدیثوں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم آپ نے وہ حدیثیں یاد کر لیں اور اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو محبت کی، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار فرمایا، اگر وہ ہم حدیث میں پڑھیں تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ نواسے، ان کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے ذکر خیر کی محفلیں سجائی جائیں اور ان کو اپنی محفلوں میں یاد کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے امام حسن مجتبی کے حوالے سے ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں تم سے اپنے گھر والوں کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جس وقت کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دن رات اتنی محنتیں کرتے ہیں، ہماری وجہ سے تکلیفیں جھیلتے ہیں، آپ مشقت اٹھاتے ہیں اور آپ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اسلام سے ہمیں وابستہ کیا، ہماری عزتوں کو دوبالا کیا، ہم چاہتے
چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے آپ کو کچھ تحفہ عنایت کریں، تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے کہا مجھے نہ روپیوں کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ مال و زر کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے کچھ دے ہی سکتے ہو تو صرف اتنا دینا، میرے گھر والوں سے تم محبت کرنا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو جو دل عطا فرمایا ہے وہ ایک ایسا دل ہے جس میں ان دونوں گروہوں کی محبت الحمدللہ جم کر بڑھی ہوئی ہے اور یہی محبت گھر کر چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کو بھی بیان کرتے ہیں اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ان کا ذکر خیر اپنی حدیثوں میں فرمایا ہے، جو محبت کا ذکر فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور آپ نے کئی مرتبہ مقرروں سے بھی سنا ہوگا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اور آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اپنے کندھے پر سوار کرتے، اپنے کندھے پر سوار کر کے آپ انہیں گلیوں میں پھراتے، آپ ان کو اپنی پشت پر سوار کرتے اور اپنے گھر میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے۔ اسی کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کر رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ پھر لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اے غلام، کتنی اچھی سواری تجھے نصیب ہوئی ہے، بس اتنا سننا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم سواری دیکھتے ہو، بھلا سوار بھی تو دیکھو، صرف سواری ہی اچھی نہیں ہے بلکہ اس پر سوار ہونے والا سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں لے کر صحابہ کرام کے درمیان نکلتے، لوگوں کے درمیان نکلتے، اور حالت یہ ہوتی کہ اس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے پر سوار ہوتے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل ہی بہلانا ہوتا تو آپ گھر ہی میں آپ ان کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے اور گھر میں چکر لگا دیتے، تب بھی دل بہل جاتا۔ لوگوں کے سامنے آپ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اسی وقت پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے گی اور لوگ ان کے حوالے سے اپنی زبان سے زہر اگلیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے کندھے پر سوار کر کے ان کو گلیوں میں صحابہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے پھرایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو زمین پر گرایا جائے، یہ ایسے ہیں کہ ان کو کندھوں پر بٹھا کر ان کو سوار کیا جائے اور ان کو سر پر بٹھایا جائے، یعنی ان کی عزت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے جو پیار فرمایا اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ اور سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے لاڑ اور پیار کرتے دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کریم کو ان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہیں اور معصومانہ انداز سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے خلال کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاڑ اور پیار سے، محبت سے ان کو چوم رہے ہیں، ان کا منہ چوم رہے ہیں، اور پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے پروردگار
پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے پیار کر۔ بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اے میرے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جو امام حسن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جایا کرتا ہے۔ احادیث طیبہ میں جہاں پر آپ کا تنہا آپ کا ذکر ہوا، وہیں پر آپ کے دونوں بھائیوں کا ایک ساتھ بھی ذکر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، جنت والوں کے سردار ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت والی حدیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں کو کھول دیا، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کربلا میں امام حسین اس لیے پہنچے تاکہ وہ یہ منصب حاصل کر لیں، تاکہ انہیں یہ حکومت حاصل ہو جائے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے ہم لوگوں کو بتایا، میرے یہ دونوں نواسے کسی اور جگہ کے نہیں بلکہ جنت میں جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا گیا ہو، وہ دنیا کے اقتدار کی خاطر، دنیا کی لالچ میں وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو انہیں جنت کے جوانوں کی سرداری انہیں عطا فرمائی ہے، تو پھر دنیا کی خاطر نہ وہ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، نہ کسی کے حوالے سے قتل کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، وضمہما الی، اور میرے مصطفیٰ کریم نے ان دونوں نواسوں کو اپنی سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین منظر ہوگا جس وقت کے مصطفیٰ نے ان کو اپنے سینوں سے چمٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے چمٹا کر اور یہ ارشاد فرما کر کہ من احبنی فلیحب ہذین، کہ جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کریں۔ اس ارشاد کے ذریعے ہمیں یہ درس دیا کہ اس دل میں ہمیشہ کے لیے ان دونوں نواسوں کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں نواسوں کی محبت ہمارے سینے میں اور ہمارے دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیں مصطفیٰ کریم کی محبت بھی ہمارے دلوں میں نہیں، اس لیے کہ ایک جگہ پر میرے مصطفیٰ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ہی ان سے محبت کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے حضور سے محبت ہے، وہ حضور سے محبت کرتا ہے، اس کے سینے میں حضور کی محبت ہے، اس لیے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ ایک شخص اٹھتے بیٹھتے امام حسین کو تو یاد کریں لیکن امام حسن کو یاد نہ کریں۔ یاد رکھیں ان دونوں نواسوں کی محبت کا ہونا ہمارے سینے میں، بلکہ تمام اہل بیت اطہار کی محبت کا ہونا ہمارے سینے میں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ضامن ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو وہ شخص ضرور اہل بیت اطہار سے اور بالخصوص ان دو نواسوں سے وہ ضرور محبت کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو ان سے محبت نہیں تھی۔ آئیے میں حضرت ابو بکر کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک دو باتیں پیش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کے قریب تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسن سے جو محبت تھی، اس محبت کا اندازہ بھی آپ صحیح بخاری کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ جس میں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا فرما کر باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھا تو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں اور حضرت علی سے مشابہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات سے اور اس بات کو سن کر وہ مسکرائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک امیر المؤمنین ہے، اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، جب وہ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ جن کی عمر 9 سال کی ہے، آپ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ پر نظر پڑتی ہے تو اس وقت آپ انہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر لوگوں کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں مجھ پر طعنا اور تشنیع نہ کرنا، میں انہیں کندھے پر اٹھا کر تمہیں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مجھے مصطفیٰ کریم کے ہر بچے سے محبت ہے، ہر چھوٹے سے بھی محبت ہے اور بڑے سے بھی محبت ہے۔ تو پھر لوگ آج حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے جو ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ سے وہ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ لوگ حضرت عمر کے حوالے سے بھی اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر کو بھی ان سے محبت نہیں تھی۔ آئیے ان کا جو حسن مجتبیٰ سے قلبی تعلق تھا آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر، آپ کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسنین سے شدید محبت تھی۔ اچھا، جب آپ 11 سال کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت عمر کی شہادت جب واقع ہوئی تو اس وقت 21 سال کے تھے، اور جب آپ 11 سال کے تھے تو اس وقت بھی محبت کے جو معاملات پیش آئے وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسنین سے جو محبت تھی وہ ملاحظہ فرمائیں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کو کس قدر ان سے والہانہ عقیدت تھی۔ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے اہل بدر کے بڑے صحابہ کے برابر حصہ مقرر فرمایا تھا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ آپ نے اس وقت صحابہ کرام کے وظیفے مقرر کیے تھے۔ ایک طرف اہل بدر تھے، بدری صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے اور جن کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کو جو وظیفہ دیا جاتا تھا ان کو زیادہ وظیفہ ملتا تھا، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام اور عاشق صادق حضرت عمر فاروق نے بدری صحابہ سے بھی زیادہ آپ کو وظیفے عطا کیے، بلکہ آپ کو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو وقتاً فوقتاً تو آپ نوازتے ہی رہتے تھے، لیکن جہاں پر وظیفے کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے اہل بدر کے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے برابر آپ کا وظیفہ مقرر فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ جب فارس کی غنیمت میں سے حضرت حسنین کریمین کو تمام صحابہ سے جب آپ نے جو بانٹا تو تمام صحابہ سے پہلے حصہ دیا، اور جب یمن سے چند نادر کپڑے آئے تو ان میں سے حضرت حسنین کریمین کی مناسبت سے کوئی کپڑا آپ نے نہیں پایا تو فوراً آپ نے یمن میں اپنے کارندے کو بھیج کر ان کے لیے کپڑے منگوائے، اور جب وہ آئے تو آپ نے ان کو وہ کپڑے مہیا کیے۔ پتہ یہ چلا کہ وقتاً فوقتاً آپ ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں تحفے پیش فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور جن کی بڑی فضیلت ہے، تو حضرت عمر فاروق ان سے بھی زیادہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین امام علی مقام کو وظیفے اور مال و زر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب آپ ان کو زیادہ دیتے تو پھر حضرت عبداللہ نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ اے میرے والد محترم، چونکہ آپ ان کو مجھ پر فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ مجھے بلوغت میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور آپ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں نے ہجرت بھی کی،
مگر مجھے اتنا نہیں دیا جاتا جتنا کہ حضرت حسنین کریمین کو دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فوراً جواب دیا، چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان دونوں کا نانا تمہارے باپ سے بہتر ہے اور ان دونوں کی ماں تمہاری ماں سے افضل ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے، اگر بندہ مومن اسی پر غور کریں تو اسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ حضرت حسنین کریمین سے ہمیشہ محبت فرماتے تھے اور قلبی تعلق رکھتے تھے۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت حسنین کریمین اور بالخصوص حضرت حسن کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق کیسا تھا۔ کہتے ہیں خلافت عثمان کے اختتام پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 30 برس کے قریب تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اس وقت حضرت حسن اور حضرت عثمان کا دفاع کرنے کے لیے دشمنوں کے درمیان کود پڑے۔ حضرت حسن کو حضرت عثمان سے محبت تھی اور حضرت عثمان کو حضرت حسن سے محبت تھی، تو اس وقت آپ ان کے گھر کے پاس تھے اور آپ ان کے دفاع کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اب آپ دیکھیں، ان کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، اس کو وہ دونوں ہاتھوں سے چلا رہے تھے، باوجود اس کے کہ حضرت عثمان نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی تلوار نیام میں ڈال لیں اور اپنے والد کے پاس چلے جائیں، مگر حضرت حسن نہ مانے، یہاں تک کہ حضرت حسن باغیوں کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس پہنچایا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس روایت کو سن کر شاید یہی سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر تو حضرت حسن کی محبت دکھلائی جا رہی ہے حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت عثمان کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہے۔ یارو، جب کوئی شخص کسی کا دفاع کرتا ہے تو وہ اسی صورت میں کرتا ہے جب وہ بھی جس کا دفاع کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی اس سے پیار کرتا ہو، وہ بھی اس سے لاڈ پیار اور محبت کرتا ہو، اسی وقت اس کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی کے لیے زخمی ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے یا پھر صحابہ کو اور اپنے بچوں کو ان پر فوقیت دیتے تھے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، حدیث کے خلاف ہے، روایتوں کے خلاف ہے۔ معاملہ حقیقت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان سے بڑی محبتیں فرمائی، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ وقتاً فوقتاً، مہینے میں اور مہینے جب موقع ملتا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی بارگاہ میں آپ مال کی تھیلی بھیجتے تھے، تحفہ بھیجتے تھے تاکہ وہ ان مال کے ذریعے اپنا گزارا کر سکیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام کو ان سے بڑی محبت حاصل تھی اور وہ بھی صحابہ کرام سے محبت فرماتے تھے، اس کا بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین نے اپنے بیٹوں کے نام اذلۂ صحابہ کرام کے نام پر رکھا، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، تو یہ نام رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ان ناموں سے بھی محبت تھی اور ان کی ذاتوں سے بھی محبت تھی۔ تو وہ لوگ جو آج ہمیں لڑانے میں لگے ہیں اور ہمارے سینوں سے ان کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس پر توجہ دیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا دونوں کے درمیان بڑا قلبی لگاؤ تھا، بڑا قلبی تعلق تھا۔ اگر اسی کے حوالے سے گفتگو کروں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا بڑا مقام ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، آپ کی سیرت کے سنہرے باب ہی کو پڑھا جائے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے امام حسن مجتبیٰ بڑے حلیم تھے، بردبار تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنے گھر والوں کے حوالے سے کچھ کہتا تو آپ اس کو برداشت کر لیتے۔ آپ دیکھیں مروان جو ہمیشہ آپ کے سامنے آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخیاں کرتا، منبر پر بیٹھ کر گستاخیاں کرتا، لیکن آپ اس کو سن کر خاموش ہو جاتے، اس کا جواب نہ دیتے۔ لیکن آپ حق گو اس قدر تھے کہ ایک مرتبہ مروان نے
آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخی کی اور انہیں برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، لیکن دوران گفتگو مروان نے اپنے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی۔ جب یہ کام سنت کے خلاف پایا تو اس وقت آپ خاموش نہ رہ سکے، آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ افسوس، 100,000 افسوس کہ ابھی تمہیں ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ناک صاف بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے اور تو داہنے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے۔ پتہ کیا چلا، حق گو بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ حلیم بھی تھے، بردبار بھی تھے، لوگوں کو معاف کرنے والے بھی تھے، آپ متقی بھی تھے، آپ پرہیزگار بھی تھے، آپ عابد بھی تھے، آپ شب بیدار بھی تھے، آپ راتوں کو رونے والے، راتوں کو رب کی بارگاہ میں سروں کو جھکانے والے، راتوں میں رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کرنے والے تھے۔ میں کچھ باتیں ان کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ نواسے کس قدر عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے، اور کیوں نہ ہو، انہیں پتا ہے میرے نانا یہ بھی صابر، میرے والد یہ بھی صابر اور میری ماں یہ بھی صابرہ تھی۔ انہوں نے مصیبتوں کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھا، جب ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو انہوں نے عفو و درگزر سے کام لیا۔ تو یہی باتیں آپ کے حوالے سے بھی منسوب ہے کہ آپ بھی ہمیشہ درگزر سے کام لیتے، عفو سے کام لیتے، لوگوں کو معاف کرتے۔ اس کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ رب تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے حوالے سے مزید محبت بھی عطا فرمائے اور نقش قدم پر چلنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں، ایک دن حضرت امام حسن مجتبی اپنے دولت قدے میں چند مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے غلام کو سالن لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ جب وہ سالن لایا اور آپ سے قریب ہوا تو اتفاق کہیے کہ اس وقت وہ پیالہ چھوٹ گیا ہاتھوں سے اور آپ کا دسترخوان بھی خراب ہو گیا، اور پتہ یہ چلا کہ آپ کا کپڑا بھی اس کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی۔ اب چونکہ اس وقت کے جو غلام بھی تھے وہ ہماری طرح جاہل نہیں تھے، وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اور چونکہ صحبت ہی ایسی نصیب ہوئی تھی تو کہتے ہیں جیسے ہی امام حسن مجتبی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس نے فوراً قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے۔ امام حسن مجتبی بھی پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ غصہ پی جائے، تو کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی نے اس وقت یہ سن کر فوراً ارشاد فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ اس کے بعد اس غلام نے پھر کہا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، نوکر اگر ہمارے ساتھ اگر آج ایسا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ جانے اس کو کتنی گالیاں بول دیتے ہیں، نہ جانے اس کو ہاتھ سے مارتے بھی ہیں، دست درازی بھی کرتے ہیں، اور نہ جانے اس کے ماں باپ کے حوالے سے کس قدر ہم اپنی زبان کھول لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں نواسے رسول کا حلم دیکھیں، آپ کی بردباری دیکھیں۔ غلام کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں کو معاف کر دینے والے، تو پھر اس وقت وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر وہ غلام کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے احسان طلب کرتا ہے، اور احسان اس پر اسی وقت ہوگا جب کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ آپ اسی وقت اس سے کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا۔ یارو بتاؤ تو صحیح کس قدر حلیم ہے، کس قدر بردبار ہیں کہ آپ کے کپڑے بھی خراب ہوئے لیکن آپ نے غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ اس وقت آپ نے اس کو معاف بھی کیا، اور معاف کرنے کے بعد اس کو آزاد بھی کیا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جو ٹھہرے۔ اب آپ دیکھیں ان کے اندر یہ حلم اور یہ بردباری آئی بھی کہاں سے، وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔
यार आपने अभी सुना कि मुस्तफ़ा करीम अपनी ज़बान को उनके मुंह में डाल देते थे और वो उन्हें चूसा करते थे। तो मुझे बताओ, इस कायनात में बंदों में मुस्तफ़ा करीम से बढ़कर कोई बुर्दबार आया है? हरगिज नहीं, ना आज तक आया है, ना क़यामत तक कोई आ सकता है। अब वही बुर्दबार रसूल ने अपनी कई मर्तबा अपनी ज़बानों को उनके मुंह में डाला और उनको चूसाया। मुझे बताओ, फिर वो नवासा, वो बेटा बुर्दबार नहीं होगा तो क्या होगा? कहते हैं एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में आराम फरमा रहे थे कि हजरत हसनैन करीमैन के रोने की आवाज़ आई। जब आप रोते थे तो मेरे मुस्तफ़ा करीम बेचैन हो जाते, मेरे मुस्तफ़ा करीम बेचैन हो जाते। तो जब आप रोए तो पूछा, बेटी क्या बात है, ये दोनों क्यों रो रहे हैं? तो उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, ए मेरे वालिद मोहतरम, चूंकि उन्हें प्यास लगी है और चूंकि घर में पानी नहीं है इसलिए वो रो रहे हैं। रिवायत में आता है मेरे मुस्तफ़ा करीम वहां पर पहुंचे और हजरत इमाम हसन को अपने बाहों में उठाया, अपनी ज़बान उनके मुंह में डाल दी। इमाम ने उस ज़बान को चूसा। जैसे ही आपने उस ज़बान को चूसा, आपको तस्कीन हुई, आप सुकून पा गए और आप खामोश हो गए। उसके बाद आपने हजरत इमाम हुसैन को उठाया, फिर वही मुआमला किया, ज़बान उनके मुंह में रखी, वो भी प्यास, उनकी प्यास बुझ गई और वो भी सुकून पा गए। इस तरह से हमें पता चला मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी ज़बान उनके मुंह में डालकर कई मर्तबा उनको चूसाया है। तो फिर नवासा हलीम नहीं होगा, बुर्दबार नहीं होगा, तो फिर और क्या हो सकता है? यहाँ पर मैं आपके सामने ये भी बात पेश करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर कोई चीज़ मंसूब हो जाती तो वो दुनिया में अजीम तर हो जाती, और ये तो नवासे ठहरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कई जगहों पर उनके ज़रिए करामतों का इजहार फरमाया। चूंकि आप बाकरामत थे, मैं एक दो बातें आपके सामने पेश करता हूं, आप देखें। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इबादत से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा शगफ था। कहते हैं कि यही वजह है कि आपने अपनी ज़िंदगी में 25 हज पैदल फरमाए, पैदल अदा किए। हालांकि कई आला किस्म के ऊंट आपके पास मौजूद होते, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये होती कि मुझे इबादत में जितनी मशक्क़त हो उतनी ही मुझे वो इबादत अच्छी लगती है। कहते हैं कि 25 हज आपने पैदल किए। कहते एक मरतबा आप पैदल हज कर रहे थे, रास्ते में आपको वरम आ गया, आपके पैरों में तकलीफ आ गई। तो आपका गुलाम जो आपके साथ था उसने कहा, हुजूर आप सवारी पर सवार हो जाएं ताकि आपके पैरों में जो तकलीफ हो वो तकलीफ दूर हो जाए और आपके पैरों में आराम हो जाए। तो कहते हैं कि आपने मना किया और उसके बाद आपने कहा कि सुन, जब हमारी अगली मंजिल आएगी वहां पर एक हबशी होगा, उसके पास तेल होगा, तुम उस तेल को ले आना और ख़रीद लेना और मुझे मालिश कर देना, मुझे राहत पहुंच जाएगी। वो गुलाम भी ताज्जुब में है, अभी तो अगली मंजिल आई नहीं, और इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि अगली मंजिल पर एक हबशी होगा, उसके पास तेल होगा। यारो कुछ बात समझ में आती है आपको? यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपने इल्म गैब का इजहार फरमाया। अभी वो मंजिल आई नहीं है, बल्कि अभी तो कोसों दूर है, और कोसों दूर होने के बावजूद आप कहते हैं कि एक हबशी होगा, उसके पास तेल होगा, तुम उसको खरीद कर लाना। वो गुलाम कहता है मैं तो इसी हैरानी में था कि जब अगली मंजिल आई तो मैंने पड़ाव किया, वहां पर अपना खेमा गाड़ा, तो मुझे खुद हजरत ने बताया वो रहा हबशी, देखो जाओ उसके पास से तेल ले आओ। कहते मैं तो दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा और उससे कहा आपके पास तेल मौजूद है? उसने कहा हाँ। कहा मैं उसे खरीदना चाहता हूं। तो कहा किसके लिए? कहा नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा के लिए। अब वो भी मुहिब्बे रसूल था, मुहिब्बे नवासे रसूल था। उसने कहा मैं इसको पैसों से नहीं दूंगा, मैं इसको बेचूंगा नहीं, बल्कि मैं हजरत की बारगाह में तोहफा पेश करूंगा। मुझे भी बताओ हजरत कहाँ
जहां जलवागर हैं आराम फरमा रहे हैं, ताकि मैं भी उनसे मुलाकात का शरफ हासिल करूं और उनसे मोहब्बत का इजहार करूं और उनसे दुआएं कराऊं। कहते वो भी मेरे साथ वहां पर आया। वहां पर आने के बाद कहा, ये मैं बेचना नहीं चाहता, मैं आपकी बारगाह में तोहफा पेश करना चाहता हूं, आप इसे कबूल फरमा लें। आपने उसे कबूल किया और फिर उसने कहा, हुजूर मेरी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, अब अनकरीब विलादत होने वाली है बच्चे की, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अरीज़ा पेश करता हूं कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि रब्बे कदीर मुझे सहीहुल आज़ा बेटा अता फरमाए। इमाम हसन मुज्तबा ने आपसे कहा, जाओ, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसा ही बेटा अता फरमाएगा जैसा तुम चाहते हो। रिवायत में आता है कि जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत की दुआ कबूल हो चुकी है और रब तबारक व तआला ने उसे एक प्यारा बेटा अता फरमाया है जो सहीहुल आज़ा है और तंदुरुस्त भी है, और दोनों की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है। तो फिर उस वक्त जब आपने ये करामत दिखलाई तो हमें यह भी पता चला कि आपका मकाम रब्बे कदीर की बारगाह में बहुत बुलंद था। वो इससे पता चला कि आपने जब उनके दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन आपकी दुआ कबूल फरमाई। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात हमें यहाँ पर और सबसे अहम बात जो हमें यहाँ पर पता चलती वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब तो हबीब ठहरे, अपने हबीब के नवासे को भी इल्म गैब अता फरमाया था। तभी तो मंजिल से कोसों दूर होने के बावजूद आप अपने गुलाम से कहते हैं कि एक मंजिल पर जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो हबशी होगा, जैसा कि अभी आपने सुना। मैं पूछना चाहता हूं, रब्बे कदीर ने हमें अक्ल सलीम नहीं अता फरमाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अक्ल दी, क्या हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि नवासे रसूल का जब उनके इल्म का ये आलम है तो फिर अल्लाह के रसूल के इल्म का आलम क्या होगा? इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। ये करामत भी है और साथ ही साथ नवासे रसूल के इल्म का इजहार भी है। एक चीज और मैं आपके सामने पेश करूं ताकि इनका मकाम और मर्तबा मजीद वाज़ेह हो जाए। एक मर्तबा आप हजरत जुबैर के किसी बच्चे के साथ, तकरीबन हजरत अब्दुल्ला के साथ सफर कर रहे थे। सफर में थे कि आप एक सूखे दरख्त खजूर के वहां पर आपने पड़ाव डाला। हजरत इमाम हसन मुज्तबा और हजरत अब्दुल्ला ने जब वहां पर पड़ाव किया और आपकी गद्दियों को वहां पर नस्ब किया गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुंह से ये आवाज निकली कि काश यहाँ पर तर खजूरें भी होती जिससे हम खूब शिकम सैर होते। जब ये बातें हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने सुनी तो फिर उस वक्त आपने उनसे पूछा, क्या आप खजूरें खाना पसंद करते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है कि मैं खजूरें खाऊं। तो उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की, लब हिलाए, कुछ पढ़ा। रिवायत में आता है कि फौरन वो दरख्त हरे भरे हो गए और उस पर फल भी आ गए और वहां पर तर खजूरें भी आ गई। इमाम हसन मुज्तबा ने गुलाम से कहा, जाओ उसे तोड़ कर लाओ। वहां पर उसको लोगों ने खाया और वहीं पर एक शख्स मौजूद था। जब उसने ये करामत देखी तो वो भी हैरानी के आलम में था और हैरानी के आलम में उसने कहा, ये तो जादू है। उसी वक्त हजरत इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं, ये जादू नहीं है, ये नवासे रसूल की दुआ का असर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये करामत उन्हें अता फरमाई। यारो, इनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर मकाम और मर्तबे के हवाले ही से अगर गुफ्तगू हो तो ये गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाएगी। आप आबिद थे, नेक परहेजगार थे, बाकरामत थे, वहीं पर आप बड़े मुजाहिद भी थे। कहते हैं कि तुमेसा के मौके पर जब जंग हुई, जो मदीने मुनव्वरा से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर आपने जंग में शिरकत की। भैया, क्या आप जिहाद करने वाले भी हैं? यानी पता ये चला कि जब तलवार उठाने का वक्त आता तो आप तलवार भी उठाते, जब सर झुकाने का वक्त आता तो आप रब की बारगाह में सर भी झुकाते, जब करामत दिखाने का वक्त आता तो आप करामत का ज़ुहूर भी फरमाते, और जब आप
کو حلم اور بردباری دکھانے کا وقت آتا تو وہیں پر آپ حلم سے بھی کام لیتے، بردباری سے بھی کام لیتے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسی نواسہ رسول کو کئی لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ یہاں پر ایک ذکر کر دینا اور مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے جو بات روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی شہادت کا جو اصل سبب بنا وہ یہی ہے کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اور جب ہم اس کو شمار کرتے ہیں تو اگلے خلفاء اور امام حسن کی خلافت کو، ان کے دور کو، ان کے زمانے کو جب ہم ملاتے ہیں تو مکمل 30 سال انہی پر ختم ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صلح کی وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم نے کئی سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، اور پھر آپ نے اخیر میں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین بین المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کی لالچ تھی، دنیا کی اقتدار کی لالچ تھی، حضور منبر پر بیٹھ کر انہیں سردار بتا رہے ہیں۔ اب کوئی انہیں سردار مانے یا نہ مانے، میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے انہیں سردار کہہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے منبر پر بیٹھ کر یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، میرا یہ بیٹا سید ہے اور ان قریب اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ، اس لفظ پر آپ توجہ دیں، مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، اور ان کی اس صلح سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی جان بخشی ہو جائے گی اور کئی مسلمان قتل سے بچ جائیں گے اور مقتول ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو صلح فرمائی اور خلافت کی دور ان کے حوالے کی، اور آپ اس منصب سے نیچے اتر آئے اور آپ نے حکومت کی دور امیر معاویہ کی سپورٹ کر دی۔ بس اسی وقت سے آپ کے کئی قریبی لوگ بھی آپ کے دشمن ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے لوگ کہتے عار المسلمین، تو اس یعنی آپ مسلمانوں کے لیے عار کہتے ہیں کہ العار خیر من نار، اس وقت آپ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ عار بہتر ہے نار سے، میری وجہ سے اگر کئی لوگ قتل ہو جائے، مسلمانوں کا خون بہے، رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہے، اس سے بہتر ہے کہ میں صلح کر لوں تاکہ لوگوں کی جان جانے سے بچ جائے۔ یہاں پر انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کی، مصطفیٰ کریم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل سچا فرمان ہوا کہ یہ میرا بیٹا صلح کر کے کئی لوگوں کو قتل ہونے سے محفوظ کر دے گا۔ جب سے ہی آپ کے بہت سارے دشمن ہو گئے اور کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو 5 یا 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔ آپ کو جب زہر دیا گیا تو اس وقت جو زہر کی جو حالت تھی وہ بتانے کی قابل نہیں۔ جب بتانے کے قابل نہیں تو آپ ہی اندازہ لگائیں کہ وہ برداشت کے قابل کہاں سے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ دیکھیں تاریخ الخلفاء میں بھی موجود ہے، کئی جگہوں پر موجود ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ تو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا، رات بھر آپ ماہی بے آب کی مانند تڑپتے رہے، اور
پھر جب صبح ہوئی تو اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے. آپ نے دعا فرمائی اور عرض کی تو اللہ رب العزت نے اپنے نانا کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرمائی. یارو یہاں پر رک کر میں آپ سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ، زہر اگر کوئی کھا لے اور جو تکلیف ہو تو ایک تو ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی طبیب تلاش کیا جائے، وہ طبیب سے علاج کروائے تاکہ زہر کا اثر اس سے دور ہو جائے. لیکن یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صبح کا انتظار کرتے ہیں اور جب صبح نمودار ہوتی ہے تو روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دعا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرماتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مزار پر دعا کرنا یہ بدعت نہیں اور شرک بھی نہیں، بلکہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کی سنت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ حضور کا در یہ دربار شفا ہے، وہاں پر لوگوں کو شفا نصیب ہوتی ہے. اگر اس کے حوالے سے گفتگو ہو تو گفتگو لمبی ہوگی. حضرت امام حسن مجتبی خود اپنے اس عمل سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے اور آپ بیمار ہو جائیں، اس وقت در مصطفیٰ پر پہنچ کر اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عریضہ پیش کرتے ہیں اور ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر وہ مصیبت میں ہے تو مصیبتیں دور کرتا ہے، بھوکا ہے تو بھوک دور ہو جاتی ہے، پیاسا ہے تو پیاس دور ہو جاتی ہے، اگر بیمار ہے تو رب تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرماتا ہے. اور دوسری مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کو کھجوروں کے ساتھ زہر دیا گیا. آپ نے 5 یا 7 کھجوریں کھائیں، اس وقت آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا. کہتے ہیں کہ رات بھر تڑپتے رہے، پھر مسجد نبوی میں پہنچ کر مصطفیٰ کریم کے روضہ انور میں پہنچے، وہاں پر آپ نے دعا فرمائی، میرے رب نے پھر آپ کو شفا عطا. اس طریقے سے آپ کو کئی مرتبہ، اور بتایا جاتا ہے کہ 5 مرتبہ بار بار زہر دیا گیا، لیکن آخر میں جو زہر دیا گیا وہ ہیرے کی کنی پیس کر سراہی میں ڈال دی گئی تھی. جب آپ نے وہ پانی پیا، جیسے ہی وہ پانی حلق سے نیچے اترا، آپ کو ایک تکلیف محسوس ہوئی اور کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی. بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سخت زہر تھا، قتل کر دینے والا زہر تھا. جب آپ نے اس کو پیا اور وہ پانی جب نیچے تک پہنچا، جہاں جہاں پہنچتا اس کا اثر یہ ہوتا کہ وہاں پر وہ چیزیں کٹتی ہوئی محسوس ہوتی، بلکہ بتایا جاتا ہے آپ کو الٹیاں بھی ہوتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دست بھی شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آنتیں بھی کٹ کٹ کر گرنے لگی. مجھے بتاؤ کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی انہیں اس وقت، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی کہ جس وقت آپ کو یہ زہر دیا گیا تھا. لیکن یہ بھی سننے کے لائق ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم تو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اس نے مجھے یہ تکلیف دی، تم اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرنا، اس کے جنازے میں نہ جانا، اس کے ساتھ جب وہ راستے میں ملے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا، اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. لیکن جب آپ کو زہر دیا گیا اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو پھر اس وقت آپ کے بھائی حضرت امام حسین آپ کے پاس آ کر آپ سے پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے. تو اگر ہم ہوتے تو اور ہم سے کچھ پوچھا جائے تو ہم تو ان لوگوں کا بھی نام شامل کر دیتے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جب خودکشی کا یا پھر کسی کے یہاں میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور آخری جب گفتگو جب کوئی رپورٹر ان سے لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے، پورے گھر والوں کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں سے کچھ تو بے قصور ہوتے ہیں لیکن نام دے دیتے ہیں. یہاں پر حضرت امام حسین اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی ہمیں بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا، آپ کو زہر کس نے دیا اور آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی. اس وقت حضرت
इमाम हसन मुज्तबा आपसे पूछते अपने भाई से, इमाम हुसैन से, आप क्या करोगे? कहा, मैं आपके कत्ल का बदला लूंगा, मैं किसास लूंगा। तो उस वक्त हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। आप देखें तो सही, तकलीफ में मुब्तला है और तकलीफ में मुब्तला है, फिर भी आप अपने भाई से जो गुफ्तगू करते हैं वो कितनी प्यारी है। कहते हैं कि आप क्या करोगे? कत्ल करोगे उसे? कहा, हाँ मैं उसे कत्ल करूंगा। तो कहते हैं कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं, अगर वही मेरा कातिल है तो फिर मेरा रब सबसे बेहतर बदला लेने वाला है। मैंने अपना ये मामला रब के हवाले कर दिया है। और अगर वो शख्स नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, और अगर तुम उसे कत्ल कर दोगे तो फिर एक गलत खून बहेगा, नाहक किसी का खून बहेगा, जिसकी वजह से मैं भी गुनहगार होऊंगा। तो इसके हवाले से बात यही है कि हम अपना मामला अपने रब के हवाले कर दें, ताकि रब तबारक व तआला ही इस मामले को अच्छी तरह संभाले और उसका बदला ले। तो ये वो गुफ्तगू है जो हमें दर्स दे रही है। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा मामला पेश आए तो उस वक्त तुम्हें भी इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कौल पर अमल करते हुए, तुम्हें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तुम्हें अपने इस दुनिया को खैराबाद कहना है, या तुम्हें उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारना है। दोस्तान मोहतरम, इमाम हसन मुज्तबा को इतनी तकलीफ हुई, वो खुद अपने भाई से कह रहे थे कि भाई, पिछली मर्तबा जो जहर दिए गए वो बहुत ही ये जो जहर दिया गया है पिछले जहरों से ये बहुत ही खतरनाक जहर है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। आप उसी जहर के असर से इस दुनिया से रुखसत हुए, आपने विसाल फरमाया। आप देखें, 45 साल और 6 माह चंद रोज की आपकी उम्र गुजरी थी कि आपके साथ ये हादसा पेश आया, और मदीना तैयबा ही के मकाम पर आपने 5 रबीउल अव्वल हिजरी 49 में आपने वफात पाई, और जन्नतुल बकी में हजरत फातिमातुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू में आप मदफून हुए। तो ये इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनकी बारगाह में बार बार खिराज मोहब्बत पेश करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उनके नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात यहाँ पर मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि आपकी तारीख़ शहादत में बड़ा इख्तिलाफ है। किसी ने 28 बताया है, किसी ने 3 और किसी ने 5, लेकिन जब तमाम अक़वाल को जमा करते हैं तो सबसे मुहतात और यही 5 तारीख वाला ही नज़र आता है। इसलिए हमने इस मौके की मुनासबत से आज हमने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, ताकि इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकाम था वो मकाम भी हमें पता चल जाए, और आपके हवाले से मज़ीद मोहब्बत हमारे सीनों में घर कर जाए। रब तबारक व ताला आपकी मोहब्बत में जिलाए, रब तबारक व ताला आपकी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।